اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد یا قومی انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار وقال الذی کہا اس شخص نے آمنا جو ایمان لے آیا یا قومی اے میری قوم اتبعونی تم میری اتباع کرو اہدکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری سبیل الرشاد بھلائی کے راستے کی طرف وقال الذی یہاں سے اس مومن نے مرد مجاہد کی تیسری تقریر ہے کہا اس مرد مجاہد نے فرعون جب تقریر کر چکا پھر باری آ گئی مرد مجاہد کی وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے میری قوم اتبعونی تم میری پیروی کرو میری اتباع کرو نہ کہ فرعون کی۔ یہ تقریر تیسری ہے مرد مجاہد کی اور ہے بھی بڑی سخت۔ پہلی تقریر نرم تھی، دوسری تقریر اس سے ذرا سخت تھی، گرم تھی، تیسری تقریر بالکل گرم ہے، سخت ہے، کیونکہ فرعون کے مقابلے میں آ کر کہہ رہا ہے، فرعون کہتا ہے میرے پیچھے چلو، اس مرد مجاہد نے کہا نہیں یہ فرعون غلط کرتا ہے میرے پیچھے چلو۔ بادشاہ کی اور جو اپنے آپ کو الہ کہتا ہے وقت کا، اس کی بات کے مد مقابل کہہ رہا ہے اتبعونی میرے پیچھے چلو تم، کیونکہ پیچھے فرعون نے کہا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا کہ ما اہدکم الا سبیل الرشاد، میرا مشورہ یہی ہے، میں ہی صحیح مشورہ دے رہا ہوں، لہٰذا میرے مشورے کو مانو۔ مرد مجاہد نے کہا ہے کہ اے قوم والو میری اتباع کرو، فرعون کی نہ کرو۔ اہدکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری سبیل الرشاد بھلائی کے راستے کی طرف، یعنی میں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا آپ کو نہ کہ فرعون۔ تو یہاں بھی دیکھو مد مقابل فرعون کے جواب آ رہے، تو یہ تقریر بڑی سخت ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ ہو اور الہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہو، اس کے مد مقابل اور اس کی بات کے مقابل کہنا، وہ کہے میرے پیچھے چلو، اس کو کہے نہیں اس کے پیچھے نہیں میرے پیچھے چلو، وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور یہ کہہ رہا ہے نہیں میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میرے پیچھے چلو اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کی طرف۔ یا قوم، یہ پھر تقریر کا پہلا حصہ اجمالی تھا، تیسری تقریر تھی اور ہر تقریر کے 3 سٹاپ تھے۔ اب قال الذی آمنا یہ تقریر ثالث ہے اور حصہ اول اجمالی ہے۔ یا قومی یہ تقریر کا دوسرا حصہ تفصیلی ہے، دوم تقریر کا حصہ دوم تفصیلی اور تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا میں اپنا دل نہ لگاؤ، یہ دنیا چند روز کی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اس لیے تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا میں نہ یہاں
ہر چیز کے اندر دل لگا بیٹھو اور اپنے دل میں ہر چیز کو بسا لو، یہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی، لہٰذا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ یا قوم سے یہ اس کی تقریر کا حصہ دوم تفصیلی شروع ہو رہا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، انما، بے شک، ہذہ الحیاۃ، یہ زندگی، کون سی؟ تو دنیا، الدنیا، یہ دنیا والی کے جو زندگی ہے، یہ متاعن، یہ دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے، یہ متاعن، یہ چند دن کا ساز و سامان ہے۔ بے شک یہ دنیا کی زندگی متاعن، قلیل ہے، حقیر ہے، چند دنوں کا ساز و سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، یہ ترغیب الی الآخرت ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اور آخرت کی طرف توجہ کرو۔ بے شک آخرت ہے یا دار القرار، وہی ہے ٹھہرنے کا گھر۔ آخرت جو ہے نا وہ بسنے والا گھر ہے، آبادی کا گھر ہے، وہ ہمیشہ قرار برقرار رہنے والا گھر ہے، لہذا آخرت کی طرف توجہ دو، دنیا کی طرف توجہ نہ دو۔ اب پیچھے کہا تھا اے میری قوم اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اب دیکھو ایک مسئلہ تقلید، مطلق تقلید کا انکار، یہ نصوص کا انکار ہے، کیونکہ تقلید اتباع کرنا، اس کا معنی ہے غیر رسول کی اتباع رسول میں بات مان کے اس کے پیچھے چلنے کا نام تقلید ہے۔ ہو غیر رسول یعنی رسول نہ ہو، لیکن بات اس کی اتباع رسول میں ہو، رسول کے مخالف نہ ہو، مد مقابل نہ ہو، تو غیر رسول کی اتباع رسول میں بات مان کے اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی بات مان لینا، اس کا نام ہے تقلید۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے، جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو لا علم آدمی، جو جہل آدمی ہے، لا جو واقف نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، وہ جاننے والے سے پوچھ کر اتباع رسول کے اندر اتباع کر لے، اس کا نام تقلید ہے۔ اب دیکھو یہ آدمی کہہ رہا ہے اے میری قوم میری اتباع کرو، دیکھو یہ قوم والا نہ یہ رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، قوم کو کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم اتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ اب دیکھو یہ آدمی نہ رسول ہے نہ یہ نبی ہے، لیکن قوم کو کہہ رہا ہے تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ تو لہٰذا غیر رسول کی اتباع رسول میں بات مان کے اس پر عمل کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کا نام تقلید ہے۔ لہٰذا پھر اگر یہ انکار ہوگا تو اس نص کا انکار لازم آئے گا، تو یہ ہے بھی آدمی مومن اور تابعداری رسول کے بات کے اندر اس کے پیچھے چلنے کے حکم میں یہ خود لوگوں کو بھی چلنے کا حکم کر رہا ہے کہ میں بھی اس کے تابعدار ہوں، تم میرے پیچھے چل جاؤ، میں بھی اس کے پیچھے چل کے تمہیں حکم کر رہا ہوں۔ تو لہذا اسی کا نام تقلید ہے۔ تقلید کا انکار سراسر آیات کا انکار ہے۔ یہ آدمی نہ رسول ہے نہ یہ نبی ہے، تب بھی یہ کہہ رہا ہے میرے پیچھے چلو۔ تو لہذا غیر رسول کی بات اتباع رسول میں مان کر، غیر رسول کی بات اتباع رسول میں مان کر اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کا نام تقلید ہے۔ لہذا یہ قرآن سے ہی ثابت ہے۔ باقی آگے یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا، اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی متاعن یعنی قلیل یا حقیر، آج رضی نے اس کا معنی کیا۔
یہ قلیل ہے۔ متاع اصل میں کہتے ہیں ٹاکی کو متاع کہتے ہیں۔ علامہ زمخشری گزرے ہیں، یہ معنی متاع کا تلاش کرتے رہے ہیں۔ ایک دن تلاش کرتے کرتے جا رہے تھے، ایک دروازے سے آواز آئی، جاء الکلب ذهب المتاع، آیا کتا اور لے گیا متاع۔ اس نے جب توجہ کی، پیچھے ہٹا، دروازے سے دیکھا، کتا نکلا اور منہ میں ٹاکی لی ہوئی تھی، وہ ٹاکی جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں، یا عام طور پر عورتیں برتنوں کے اندر گھاس والی بنا کے لگاتی ہیں۔ یہ جو ٹاکی ہے تو یہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع، یہ دنیا کی زندگی کی ٹاکی ہے۔ جہاں دیکھو اب جس کے پاس بھی پیسے ہو، وہ جس قسم کی بھی کوئی چیز خریدنا چاہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر خرید لیتا ہے۔ یہ ہے ٹاکی، استعمال کر لو، وہی چیز تمہیں مل جائے گی۔ جو بھی تم تلاش کرنا چاہو چیز، اگر جیب بھری ہوئی ہو، پیسے ہوں، تو منٹ سیکنڈ لگے گا، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و متاع، یہ چند روز کا ہے۔ اے میری قوم والےو، اس کے پیچھے آخرت برباد نہ کرو۔ من عمل سیئۃ، یہ ادخال الیہ ہے۔ من عمل، جو کوئی عمل کرے، سیئۃ، برا، فلا یجزا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مثلھا، مگر اسی کے مثل۔ کیا ان لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ہوا اس کی تقریر سے یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، جو کوئی عمل برا کرے گا اس کا بدلہ برا ہی ہوگا۔ جو کوئی عمل کرے سیئۃ، برا، فلا یجزا، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مثلھا، مگر اسی کے مثل، جتنی برائی کی اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی، برابر ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی۔ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، بس جو کوئی عمل کرے گا برا، اس کا بدلہ جو ہوگا برائی کے برابر ہوگا، جتنی اس نے برائی کی اتنی ہی اس کو سزا ملے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی نے برائی کی ہے 5 سال، تو 5 سال ہی اس کی سزا ہے۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اللہ کے قرآن سے ہی کہ جو آدمی بے دین ہے، شرک کرنے والا ہے، قرآن و سنت کا منکر ہے، وہ ابدی جہنمی ہے۔ لیکن اس کی زندگی 50 سال ہے، یا 100 سال ہے، یا 150 سال ہے، یا 1000 سال لے لو، تو پھر برائی کا بدلہ برائی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بے دین ہوگا، منکر ہوگا قرآن کا، یا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے گا، مشرک ہوگا، وہ ابدی جہنمی ہے، وہ کبھی جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھے گا، خوشبو بھی نہیں آئے گی اس کو، ابدی جہنمی ہے۔ تو پھر اللہ تو کہتا ہے برائی کا بدلہ برائی ہے، تو پھر وہ 100 سال اگر یہاں شرک کرتا رہا تو جہنم میں بھی اس کو 100 سال ڈالا جائے۔ تو یہ ابدی شرک 100 سال کیا، قرآن و سنت کے خلاف 100 سال رہا، لیکن اللہ نے ابدی اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ تو ظلم معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ظلم نہیں کرتا، کہ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو کوئی برائی کرے گا اس کی برائی کا بدلہ اس کے مثل ہوگا۔ پھر یہ تو زیادتی لگتی ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس بے دین قسم کے انسان کو، شرک کرنے والے انسان کو، کفر کرنے والے انسان کو اگر زندگی لمبی دے دی جاتی، ابدی زندگی یہاں دنیا میں دے دیتا اللہ، تب بھی یہ شرک کرتا رہتا، تب بھی یہ شرک میں مبتلا رہتا۔ اس لیے اللہ اس کو ابدی جہنم میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ اگر یہ تو 100 سال کی زندگی گزارے، اگر 100 کروڑ کی بھی زندگی یہاں گزارے تب بھی یہ شرک کرتا رہتا، اس لیے اللہ اس کو ابدی جہنم میں ڈال دیتا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا،
اور جو کوئی عمل کرے نیک من ذکر مذکر سے او انثی یا مؤنث وہو مؤمن شرط ہے کہ وہ مومن ہو فاولئک پس اس کا ثمرہ یہ نکلے گا یدخلون الجنہ داخل ہوں گے وہ جنت کو یرزقون رزق دیے جائیں گے وہ فیہا اس جنت میں بغیر حساب بغیر حساب کے من عمل صالحا من ذکر او انثی جو عمل کرے نا نیک چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ یہی ہماری جماعت کا مشن ہے۔ ہماری جماعت محنت کرتی ہے عقائد کے اوپر کہ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو تب نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، زکوٰۃ قبول ہوگی، نوافل قبول ہوگے، تب آپ کی عبادت کرنا قبول ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ککھ ذرے جتنا بھی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ تو اس لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے من عمل صالحا جو کوئی عمل کرنے والا ہو نیک، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ذکر او انثی یا مؤنث ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ ہو وہ مؤمن، وہ مومن ہو۔ پہلے ایمان شرط ہے۔ کافی لوگ ہیں جو نمازوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، زکوٰۃ کی تبلیغ کرتے ہیں اور حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں اور نوافل اور صدقات کی ترغیب دیتے ہیں اور مساجد اور مدارس بنانے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ان کو ایمان کی ترغیب نہیں دیتے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک نماز پڑھے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت زکوٰۃ دینے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک سارا دن بھوکے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک حج عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، تہجد، قرآن پڑھا بھی کچھ قبول نہیں ہوگا۔ شرط ہے مومن، ایمان شرط اول ہے۔ ہر عمل کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ چیزیں قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سب چیزیں برباد ہیں، تباہ اور برباد ہیں، یہ سب چیزیں ضائع ہیں، یہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں، کچھ بھی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن کی دعوت بھی سب سے پہلے ایمان کی ہے، اور ہمارا مشن بھی سب سے پہلے دعوت ایمان کی ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے پہلے اپنا ایمان قرآن کے مطابق بناؤ، بعد میں عمل کرو، اور اس لیے پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دو۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، پردہ بعد میں۔ جس کا ایمان ہی نہیں ہے عورت کا، وہ پردہ کرے نہ کرے اس کا کیا فائدہ؟ جس کا ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، وہ حرام حلال میں فرق کرے نہ کرے اس کو کیا فائدہ؟ جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو کیا فائدہ؟ وہ برابر ہی ہے۔ اس لیے ہر عمل کی قبولیت کی جو ابتدائی بنیاد ہے، اٹ ہے، وہ ہے ایمان۔ مومن ہونا شرط اول ہے، وہ ایماندار ہونا شرط اول ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کی جو محنت ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے اول شرط مومن ہونا، ایماندار بنو پہلے۔ من عمل صالحا من ذکر، اور جو عمل کرے صالح من ذکر، مذکر سے، او انثی یا کوئی مؤنث ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط عمل کی قبولیت کی ہے کہ وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ تو پھر اگر مومن ہو تو پھر عمل کرے گا تو اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ فاولئک یدخلون الجنہ، پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا، رزق دیے جائیں گے وہ، فیہا، اس جنت میں، بغیر حساب، بے شمار، ان گنت، جس کی گنتی بھی نہیں کی جائے گی، لا تعداد، بغیر حساب۔ یا قوم، اے میری قوم،
اے میری قوم، اب دیکھو اللہ نے سارا ادخال الہی پیش کیا تھا، پیچھے مرد مجاہد مومن کی تقریر تھی، اور من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہ یہاں سے شروع ہوا بغیر حساب تک، یہ سب ادخال الہی ہے، درمیان میں اللہ کا کلام آ گیا۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب تک مومن مرد سچ کہہ رہا ہے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا ان کے فرعون جتنا بھی اگرچہ موسیٰ کلیم اللہ کو پالتا رہا ہے تب بھی ککھ جتنا بھی فائدہ نہیں ہے، ورنہ پیغمبر کی خدمت کرنا کہ یہ گھٹ مقام ہے، لیکن نہیں، ایمان شرط اول ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی ادخال الہی اپنا کلام درج کر دیا کہ بے شک مرد عورت ہو سب سے پہلے اپنا ایمان بناؤ، ایمان کے بعد پھر عمل کرنا، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل کرنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، یہ تیسری تقریر ہے، اس مرد مجاہد کی تیسری تقریر کا تیسرا سٹاپ ہے۔ اے میری قوم، مالی، کیا ہے میرے لیے، ادعوکم، میں دعوت دیتا ہوں تم کو الی النجات، نجات کی طرف، کامیابی کی طرف، وتدعوننی، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو الی النار، آگ کی طرف۔ یہاں مرد مومن غصے ہو گیا، مالی وہاں لفظ بولے جاتے ہیں جہاں غصے کا اظہار ہو۔ جب سلیمان علیہ السلام حاضری لگا رہے تھے پرندوں کی، تو وہاں بھی سلیمان علیہ السلام لگاتے لگاتے جب ہدہد کی باری آئی تو ہدہد کی طرف سے جی کا آواز نہیں آیا، سلیمان علیہ السلام مالی غصے کا اظہار کیا کہ کیا بات ہے، یا تو یہاں موجود نہیں ہے یا موجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، یا یہ جواب نہیں دے رہا، کیا بات ہے اس کی۔ وہاں سلیمان علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ ایسے مسلم شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو دیکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو اس وقت اس طرح ہاتھ اٹھا رہے تھے، وہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا مالی، کیا ہو گیا مجھے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ سرکش گھوڑے کی طرح دمیں ہلا رہی ہو، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس لیے یہ رفع یدین کرنا یا نہ کرنا یہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، کرنا اولا ہے یا نہ کرنا اولا ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا اولا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں رفع یدین نہیں کیا، اور یہاں غصے کا بھی اظہار کیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی دیکھا ایک آدمی کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے رفع یدین کیا، اس نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے پہلے کیا تھا لیکن بعد میں ترک کر دیا تھا۔ تو یہ مسئلہ اولا غیر اولا کا ہے، نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ نماز سکوت کی طرف آئی ہے۔ پہلے نماز شروع نماز کے اندر بات کرنا بھی جائز تھا، اگر باہر سے کوئی آتا جماعت کھڑی ہوتی سلام ڈالتا، سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا، اور نمازی سے باہر سے آنے والا پوچھ بھی سکتا تھا کتنی رکعتیں پڑھ لیا، یہ بھی جائز تھا۔ لیکن ایستا ایستا سکوت کی طرف آیا، سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں، پھر رکعت پوچھنا بھی جائز نہیں، بتانا بھی جائز نہیں، تو یہ سب نماز ایستا ایستا سکوت کی طرف چلی گئی۔ تو یہ رفع یدین اولا اور غیر اولا کی بات ہے، ہمارے نزدیک نہ کرنا بہتر ہے۔ ہاں جو یہ کہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، تو یہ فتویٰ اللہ کے رسول کے اوپر گیا، اور یہ فتویٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر چلا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جو رسول کے اوپر فتویٰ لگائے گا اس کا اپنا ایمان کہاں بچ جائے گا، وہ کیسے آپ ایماندار ہوگا؟ جو صحابہ کے اوپر فتویٰ لگائے گا اس کا ایمان کیسے ہے؟ صحابہ کا ایمان تو معیار تھا، ہمارے ایمان کی معیار صحابہ کا ایمان تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے آؤ، ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئیں۔ اگر صحابہ کو ہی ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے ایمان کی بنیاد تو صحابہ کا ایمان تھا، جب ہم ان کو برا کہیں گے تو ہمارا ایمان کیسے رہے گا؟ تو اس لیے یہ اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، یہ واجب یا ضروری فرض کا مسئلہ نہیں ہے یا سنت مؤکدہ کا۔
بہرحال بتا یہ رہا تھا میں کہ وہاں بھی اللہ کے رسول نے مسلم شریف کی روایت ہے مالی کے لفظ آئے، غصے کا اظہار کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی غصے کا اظہار کیا، جہاں مالی کا لفظ بولا جاتا ہے وہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے، اور یہاں بھی مالی، یہاں بھی غصے کا اظہار ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما یہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے جب اللہ کے رسول وفات پا گئے تھے اس وقت انہوں نے کہا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے فرمایا دکھاؤ۔ یہ نماز انہوں نے نیتی اور صحابہ کو دکھایا، صرف افتتاح کے وقت رفع یدین کیا تھا، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ فرمایا اس طرح اللہ کے رسول نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، فرضیت یا واجبیت یا سنت موقدہ کا نہیں ہے۔ بہرحال مرد مجاہد غصہ ہو گیا، کہنے لگا ہے میری قوم والو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دیتے ہو الی النار، آگ کی طرف۔ میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، کامیابی کی طرف، تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف۔ زہراً تو آگ کی طرف کوئی دعوت ہی نہیں دیتا، آگ جل رہی ہو اور دوسرے کو کہے کہ گھس جا، وہ منہ پر کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، یہ تو جلا دے گے، نقصان کرے گا اپنا۔ تو یہ آگ کی طرف دعوت دینا، شرک کی طرف دعوت دینا گویا آگ کی طرف دعوت دینا ہے۔ رسول کی مخالفت میں دعوت دینا یہ آگ کی طرف دعوت دینا ہے۔ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں وتدعوننی، اور تم مجھے بلاتے ہو الی النار، آگ کی طرف۔ کیا یعنی تدعونی لاکفر، لتدعوننی لاکفر باللہ، آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی یہ تدعوننی لاکفر یہ تفسیر ہے تدعون الی النار، تدعوننی الی النار کی۔ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو یعنی تم مجھے بلاتے ہو لاکفر باللہ، تاکہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کا انکار کروں۔ کیا مقصد انکار کروں؟ واشرک بہ، یہ وہ تفسیری ہے پھر، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ میں شریک کروں۔ تدعوننی الی النار، آگ کی طرف بلاتے ہو، اس کی تفسیر ہے تدعوننی لاکفر، آگ کی طرف بلاتے ہو یعنی تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو، باللہ یعنی اللہ کی ذات کا میں انکار کروں، اللہ کے ساتھ کفر کرو، انکار کرو۔ کیا مطلب؟ پھر وہ تفسیر ہے یعنی اشرک بہ، میں اللہ کے ساتھ شریک کروں۔ تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ جہنم کا بل بننا ہے، ایندھن بننا ہے۔ لہذا تم مجھے شرک دعوت دیتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، ما لیسا جو نہیں ہے لی میرے لیے بھی اس کے ساتھ علم، کوئی علم، اس چیز کو شریک کروں جس کے بارے میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے، جو میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کو کہ وہ بھی الہ ہے۔ جب اس چیز کے بارے میں تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، یہ میں نہیں کر سکتا، وہ الہ نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں دعوت دیتا ہوں تم کو الی العزیز، زبردست کی طرف، الغفار، جو معاف کرنے والا ہے، جو معاف کر دینے والا ہے۔ یعنی میں دعوت دیتا ہوں ایمان کی طرف، کیونکہ ایمان کہتے ہیں بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے ساتھ امید رکھنا۔ تو عزیز زبردست یعنی خوف، اللہ سے ڈرو، غفار معاف کرنے والا یعنی رجاء، اللہ کے ساتھ امید رکھو۔ میں تمہیں ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ لا جرم، پکی بات ہے، انما، بے شک، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، الیہ، اس کی طرف، لیس لہ، نہیں ہے اس کے لیے، دعوت فی الدنیا، کوئی دعا دنیا میں، ولا فی الآخرات، نہ آخرت میں۔ پکی بات ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نا، اللہ کے سوا غیروں کی طرف، کہ ان کی تو عبادت کر، وہ تو وہ بیچارے لوگ ہیں، بیچارے جن کی دنیا میں بھی کوئی نہیں سنتا، لیس لہ دعوت فی الدنیا، جن کی دنیا میں بھی کوئی نہیں مانتا، جن کی اپنی بات نہیں منوائی، جو اپنی بات نہیں منوا سکتا وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیس لہ دعوت، نہیں ہے اس کے لیے استجابت، دعوت بنا اس تک، جن کی اپنی دعا قبول نہیں ہوتی، جو اپنی بات نہیں منوا سکتا، جو اپنا سکہ نہیں منوا سکتا دنیا میں،
ولا فی الآخرۃ، اور نہ آخرت میں وہ اپنی دعا قبول کروا سکتا ہے، تو پھر میں اس کو الہ کیسے بناؤں؟ تو آپ جن کو آج پوجے جا رہے ہیں ان کی دنیا میں اپنی تو کوئی نہیں سنتا، اپنے تو نہیں مانتے، اپنی تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے چلی جاتی ہے اور طرف شادی کر کے، بچے اس کے وراثت تقسیم کر لیتے، جن کی اپنی نہیں سنائی جاتی وہ ہماری کیا مشکل کشائی کریں گے؟ جو اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان مردنا الی اللہ، بے شک ہمارا لوٹنا ہوگا اللہ کی طرف، یعنی مار کر ایک دن ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ وان المسرفین، بے شک مسرفین لوگ، مشرکین لوگ، ہم اصحاب النار، وہ ساتھی بنیں گے آگ کے، لہٰذا ایک دن ہمارا اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، تو جو مشرک ہے نا وہ ابدی جہنمی ہوں گے، وہ جہنم کے ساتھی بنیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ آخری کلمات کہہ رہا تھا، جب اس نے یہ کلمات تقریر اتنی سخت کی نا، مرد مجاہد کو پتہ چل گیا کہ اب مشکل ہے، یہ مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ جو تقریر میں نے کی، جو باتیں میں نے کی ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو کچھ میں کہتا رہا، لکم تمہارے لیے۔ باقی یہی کلمات کہے، اس کے بعد کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ یہ کلمات آخری کہے، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کے احوالوں کو، بالعباد، اپنے بندوں کے احوالوں کو اور ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو اللہ دیکھنے والا ہے، ان کے حالات سے بھی واقف ہے۔ بصیرٌ، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کے۔ یہ کلمات اس نے کہا ہے، یہ ہے توکل مومن کا توکل بھی دیکھو۔ اس نے کہا افوض امری الی اللہ، میرا معاملہ، میں اپنا معاملہ سپرد کرتا ہوں اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ ہی اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، وہ ہی جانتا ہے۔ بس یہی کلمات کہے اور فوراً اس مجلس سے نکل کے بھاگا۔ فرعون نے 1000 کا لشکر بھیجا اس کے پیچھے پکڑنے کے لیے، وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نکل گیا پہاڑوں کی طرف، تو وہاں اس 1000 لشکر میں سے بھی 500 کا لشکر راستے میں مر گیا، ہلاک ہو گیا تھا۔ پھر 500 کا لشکر واپس آیا اور وہ بندہ نہ ملا، اس نے آ کر فرعون کو بتایا کہ وہ تو ہمیں نہیں ملا، اور باقی لشکر جو تھا وہ ہمارا ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ فرعون نے ان 500 باقی لشکر کو بھی سولی چڑھا دی کہ یہ تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا، پس بچا لیا اس کو اللہ نے سیئات ما مکروا، ان برے مکروں سے جو لوگوں نے اس کے بارے برے مکر کیے تھے نا کہ اس کو پکڑ کر ماریں گے، اور یہ نتیجہ ہے حق کا۔ فوقاہ اللہ، یہ نتیجہ ہے حق کا۔ حق کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو برے مکر کرتے ہیں، بری تدبیریں کرتے ہیں، اللہ انہی کو برباد کرتا ہے۔ جو حق کا مقابلہ کرتے ہیں ان کو اللہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے، جیسے ان فرعونیوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ فوقاہ اللہ، پس بچا لیا اس کو اللہ نے سیئات ما مکروا، ان برے مکروں سے جو انہوں نے مکر کیے تھے، جو بری تدبیر کر رہے تھے اس کو مارنے کی، اس سے مرد مومن کو اللہ نے بچا لیا، اور ان کو اللہ نے حرام کے موت گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، ایک قانون ہے کہ جو بھی حق کے مقابلے میں آیا ہے اللہ نے اس کو تباہ اور برباد کیا ہے، ذلیل و خوار کیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ وحاق بآل فرعون، یہ عذاب ہے، یہاں سے نتیجہ ہے باطل کا۔ فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا، یہ نتیجہ ہے حق کا، اور وحاق بآل فرعون، یہ نتیجہ ہے باطل کا۔ حق کا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے ان کو برے مکر سے محفوظ کر لیا،
اور باطل کا نتیجہ کیا نکلا؟ باطل کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون اور فرعون سمیت اس کے لشکر کو برباد کر دیا۔ بحاقہ اتر پڑا بیال فرعون، آل فرعون کے ساتھ سوء العذاب، برا عذاب۔ النارو آگ، یورزونا پیش کیا جاتا ہے ان کو علیہ اس آگ کے اوپر، غدو و عشیہ صبح اور شام، و یوم تقوم الساعۃ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا حکم ہوگا داخل کرو تم آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون کو اشد العذاب، سخت عذاب میں۔ نتیجہ باطل کا یہ نکلا، یہاں اس آیت کے اندر 3 عذابوں کا تذکرہ ہے۔ حاق بعل فرعون، عذاب دنیاوی، دنیا میں اللہ نے عذاب یہ دیا کہ فرعون کو برا عذاب چکھایا، اس کو دریا میں غرق کر دیا، فاغرقناہم فی الیم، میں دریا میں غرق کر دیا، یہ عذاب دنیاوی ہے۔ النار یورزون علیہا غدوا و عشیہ، یہ عذاب برزخی ہے، برزخی عذاب، عذاب قبر جس کو کہتے ہیں، یہ برزخی عذاب ہے۔ آگ پیش کیا جاتا ہے ان کو صبح و شام، فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے، یہ عذاب برزخ ہے۔ اور تیسرا یوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یہ عذاب اخروی ہے، تخویف اخروی۔ حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون شد العذاب، اب داخل کر دو آل فرعون کو، 7 آل فرعون سمیت، فرعون کے سمیت اس کی آل کو سخت عذاب میں داخل کر دو، یہ ہے عذاب جہنم۔ تو 3 عذابوں کا تذکرہ، ایک عذاب دنیا وہ ہے سوء العذاب، وہ جو اللہ نے غرق کیا تھا دریا میں، اور آگ کے اوپر صبح و شام پیش کیا جا رہا ہے ان کو، یہ عذاب برزخی جن کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ اور تیسرا یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون شد العذاب، یہ ہے جہنم کا عذاب، جب دن قیامت کے کھڑے ہوں گے، روح جسم کو ملا کے اللہ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب مسئلہ چلتا ہے عذاب قبر کا، آئے عذاب قبر ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھو عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، عذاب ثواب برحق ہے۔ عذاب ثواب کا منکر قرآن کی آیات کا منکر ہے، اور جو قرآن کی آیات کا منکر ہے وہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ پوری امت کے نزدیک اجماع اس بات کے اوپر، قرآن کی نصوص بھی ہے اور اجماع امت بھی ہے کہ عذاب ثواب مرنے کے بعد برحق ہے، عذاب ثواب مرنے کے بعد برحق ہے۔ اس کا منکر قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ ایک عذاب والی یہ آیت، عالم برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ آیت، اور دوسری 11ویں پارے کے اندر ہے، آیت نمبر 101۔ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 101 ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہے منافقوں کے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک منافقوں کی جماعت وہ تھی جو دیہاتی منافق تھے،
ممن حولکم من الاعراب منافقون۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 101۔ جو تمہارے ارد گرد ہیں دیہاتی منافق۔ دوسرے منافق وہ تھے جو مدینے میں رہنے والے تھے، مکہ میں منافق نہیں تھے، مدینے میں منافق تھے۔ ومن اہل المدینہ تھے، اور اہل مدینہ سے منافق، یعنی کچھ شہر مدینہ کے منافق تھے، ایک طبقہ طائفہ، اور ایک طائفہ مدینہ کے ارد گرد والے منافق تھے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، یہ مدینہ کے ارد گرد جو منافق ہیں یہ وہ مراد ہیں۔ اور من اہل المدینہ تھے، یہ مدینہ شہر میں جو منافق رہنے والے ہیں یہ دوسرا طبقہ مراد ہے۔ ماردوا علی النفاق، اڑے رہے وہ نفاق کے اوپر، یعنی انہوں نے نفاق کو نہیں چھوڑا۔ لا تعلمہم، نہیں تو جانتا میرا پیغمبر ان کو، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ منافقوں کو تو نہیں جانتا میرا پیغمبر، سب کو۔ لا، اور نحن نعلمہم، بس ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو 2 عذاب دیں گے۔ ثم یردون، پھر لٹایا جائے گا ان کو، الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ یہ اصل استدلال یہ ہے، سنعذبہم مرتین، عذاب دیا جائے گا ان کو 2 مرتبہ۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ تیسرا عذاب ہے۔ مرتین سے کون سے 2 عذاب ہیں؟ ایک عذاب دنیا میں عذاب دیں گے، دوسرا عذاب برزخ، عالم برزخ کے اندر عذاب دیں گے، عالم برزخ کے اندر عذاب دیں گے۔ تو ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم آخرت، ایک عالم برزخ۔ جب موت، انسان یہ عالم دنیا ہے، جب موت آئے گی اس وقت عالم برزخ شروع ہو جائے گا، اور عالم آخرت جب اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو مرتین، سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ایک دنیا میں، عالم دنیا میں، دوسرا عالم برزخ میں، جس کو عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے، عذاب قبر۔ اور تیسرا جو ہوگا نا، ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ دن قیامت کے ہوگا، جہنم کا عذاب، یعنی روح اور جسم کو ملا کے پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو عالم برزخ کا عذاب، یہ مرنے کے بعد عذاب ثواب برحق ہے، یہ قرآن کی نصوص سے موجود ہے، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن کے نصوص کا انکار لازمت ہے، اور قرآن کی نصوص کا انکار سراسر کفر ہے۔ تو یہ ایک سورۃ المومن والی آیت اور ایک سورۃ توبہ والی آیت نمبر 101، یہ دونوں واضح بین اس کے اوپر دلیلیں ہیں کہ یہ عذاب ثواب مرنے کے بعد برحق ہے۔ اس کا انکار قرآن کی آیات کا انکار ہے، قرآن کی آیات کا انکار کفر ہے۔ آیا عذاب ثواب برحق ہے، پھر عذاب کس کو ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے یا صرف جسم کو ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے 4 مذہب ہیں۔ اہل سنت والجماعت، میں بار بار کہتا رہا ہوں، وہ اہل سنت جماعت جو پیچھے سے آ رہی ہے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، یہ لوگ جو آ رہے ہیں پیچھے سے، یہ آج والی جو اہل سنت والجماعت مشہور ہے، اس کی بات نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ان کے 4 مذہب ہے۔ بعض نے کہا فقط روح کو عذاب ہوتا ہے، بعض نے کہا فقط جسم کو عذاب ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ روح مال جسد دونوں اس جسم کو عذاب ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ روح اور جسم میں مثالی کو عذاب ہوتا ہے۔ بہرحال اس کیفیت کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے آگے۔ اللہ چاہے روح کو عذاب دے دے، اللہ چاہے جسم کو عذاب دے دے، چاہے مثالی کو دے دے، چاہے اسی کو دے دے، لیکن یہ بات یاد رکھنا قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ جس کا روح نکل گیا وہ قیامت سے ہٹ کر اس بدن میں واپس نہیں آتا۔ اور عذاب ثواب، بعضوں نے یہ اعتراض کہ عذاب ثواب ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے عذاب ثواب، پھر ہے تو پھر عذاب کی طرح روح واپس آتی ہے نا، لہذا یہ کہنا کہ روح بدن میں واپس آتی ہے یہ بھی قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کی واضح آیات ہیں،
اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت، کہ جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ آیت عام ہے اور پڑھائے جاتے ہیں اصول مدرسوں کے اندر، اصول کی کتابوں میں، کہ عام بھی اسی طرح قطعی ہوتا ہے جیسے خاص قطعی ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں روح واپس لوٹ آتی ہے تو قرآن کے عام کو خاص کرنے کے لیے خبر واحد نہیں چلے گی، یہاں قرآن کی نص چاہیے. قرآن کی ایک آیات ہو جو کہے کہ ہاں جسم میں روح واپس لوٹ آتی ہے، یا نبی کی واپس لوٹ آتی ہے، یا ولی کی واپس لوٹ آتی ہے. یہ قرآن کی آیت عام ہے اور یہ قطعی دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ جسم کے اندر روح قیامت سے پہلے واپس نہیں اڑتی، اور یہ اس بات کے اوپر بھی دلیل ہے کہ روح ہر ایک کی نکل جاتی ہے. تو اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. تو اس لیے یہ قرآن کی آیات قطعی بین آیات ہیں کہ روح جسم کے اندر جو مر گیا اس کی واپس قیامت سے پہلے واپس نہیں آتی. اور دوسرے مقام پر جیسے اللہ نے کہا ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دن قیامت کی تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو اس لیے عذاب ثواب مرنے کے بعد برحق اس کا انکار قرآن کی نصوص کا انکار ہے، اور قرآن کی نصوص کا انکار کرنے والے اسلام میں نہیں رہ سکتے. اور یہ کہنا کہ عذاب کس طرح ہوتا ہے، یہ عذاب تب ہوگا روح واپس آئے گا، یہ کہنا عادتاً روح واپس لوٹتے، یہ بھی قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کی نصوص کا انکار یہ بھی کفر ہے. لہذا قیامت سے پہلے روح اس بدن میں واپس نہیں آتی. باقی اللہ چاہے روح کو دے دے، اللہ چاہے جسم کو دے دے، ہمیں اس میں نہیں ہے. دونوں کو دے تب بھی وہ دے سکتا ہے، قادر ہے. ان متشابہات میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا ضروری ہے، فرض عین ہے کہ مرنے کے بعد عذاب ثواب برحق ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہے. باقی اگر اللہ جسم کو ہی دے تب بھی روح کے لوٹنے کا وہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ عذاب دینے والا خدا ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہے. جو اللہ پتھروں سے بات کر سکتا ہے، بلوا سکتا ہے، جو خشک تنے کو روا سکتا ہے، اور جو اللہ زمین کو بلوا سکتا ہے، جو ہاتھ بولتے نہیں دن قیامت کے ان کو بلوا سکتا ہے، کیا وہ خدا بغیر روح کے عذاب نہیں دے سکتا؟ اس لیے یہ کہنا کہ روح لوٹے گا تب عذاب ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی نصوص کا انکار ہے. باقی اللہ قادر ہے، جس کو دے، جدھر ہی دے، جس طرح بھی دے، لیکن یہ ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ نصوص سے ثابت ہے. اگر یہ کہنا کہ اس طرح اللہ عذاب نہیں دے سکتا جب تک روح بدن میں واپس نہ آئے، تو یہ اللہ کو عاجز ماننا ہے. اللہ کو عاجز ماننا بھی کفر ہے. یہ اللہ کو عاجز ماننا، اللہ محتاج کسی چیز کا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. وہ تو بلوانے پر آئے تو ایسی چیزوں کو بے بلوا دے جو بول ہماری نظروں میں اور ہماری سوچ سے بھی باہر ہے. تو لہذا یہ باقی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیات فرعون کے ساتھ خاص ہے، اور وہ آیات دوسری سورۃ توبہ والی 101 آیت نمبر یہ منافقین کے ساتھ ہے. یہ تو بات سچی ہے کہ عذاب ہے بھی ان منافقوں اور بے دینوں کے لیے، ہے بھی نا بے دینوں کے لیے، لیکن ان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف انہی ہی کو ہے. نہیں، جو بھی اس قسم کا مشن یا نظریہ رکھیں گے ان کو بھی یہ شامل ہوگا. اگر ان کو انہی کے اوپر بند کر دیا جائے تو پھر باقی جو ایمان والی آیات ہیں ان کو ایمان والوں کے اوپر بند کر دیا جائے گا، پھر تو وہی ایماندار ہوں گے، باقی تو سب اسلام سے خارج، کوئی مسلمان بھی نہیں ہوگا. تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور فرعون کی لاش تو ابھی تک عجائب خانے میں پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کس صورت میں عذاب ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی روحوں کو سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں داخل کیا جاتا ہے، پھر ان کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کر دیا جاتا ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون، فرعون اور آل فرعون، فرعون اور آل فرعون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض نے کہہ دیا جیسے سیوطی عربی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فرعون شہید ہو کے مرا ہے، کیونکہ جب یہ غوطے کھا رہا تھا پانی میں تو یہ کہہ رہا تھا میرا ایمان ہے اس رب کے ساتھ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو لہٰذا آل فرعون بھائی اللہ نے کہا آئے آل، اس لیے فرعون اور آل فرعون دونوں، اس وقت اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، یہ بھی غرق ہے۔ تو آل فرعون، فرعون اور آل فرعون ان کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر کے یورزون علی النار، ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، کل یوم، ہر دن، مرتین، 2 مرتبہ، صبح و شام، کنایہ ہے دوام سے، یعنی ہر وقت یہ عذاب کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح زاد المسیر کے اندر یہ آپ دیکھ لیں، یا تابعین، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح شہداء احیاء عند ربہم، شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کی جو روحیں ہیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں داخل کر کے ان کو بہشت کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کھا پی کے وہاں سونے کی قندیلیں ہیں جا کر بیٹھتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ کی تفسیر کی ہے بخاری شریف کے اندر، وہ انشاءاللہ مقام آئے گا تو قرآن بعض کی تفسیر خود کرتا ہے، اکثر قرآن بعض کی خود تفسیر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول بخاری شریف کے اندر ہے کہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر روحوں کو داخل کر کے اللہ بہشت میں چھوڑ دیتا ہے، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان سونے کی قندیلیں ہیں جہاں کھا پی کے آ کر بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ آپ نے بہشت دے دیا، اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر اللہ پوچھتا ہے کسی چیز کی، حالانکہ اللہ وہ عالم، وہ تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ پوچھنے سے پوچھے گا ضرور، حالانکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ ایک چیز کی ضرورت ہے جو تیری بہشت میں نہیں ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، ہاں بتاؤ کون سی؟ فرمایا جب پھر اللہ ایسا کر ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، جب ہم تیرے راستے میں لڑ رہے تھے اور تیرے دشمنوں کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے، جو قرآن و سنت کے دشمن تھے، لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، جب انہوں نے تلوار ماری جس وقت ہمیں لگی، اور تلوار کا لگنا ہی تھا، جو مزہ اس وقت آیا وہ تیری بہشت میں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایک دفعہ واپس کر دنیا میں، اسی وجود کے اندر ہماری روحیں دوبارہ لٹا دے، ہم پھر قرآن کے دشمنوں سے، رسول کی سنت کے دشمنوں سے لڑیں، لڑتے لڑتے پھر شہید ہوں، پھر زندہ کر، پھر شہید ہوں، پھر روح واپس کر۔ اللہ نے کہا اللہ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ واحد شہید ہے جو دنیا پر واپس آنے کا مطالبہ اللہ سے کر رہا ہے، ورنہ کوئی اور مطالبہ دنیا پر واپس آنے کا نہیں کرتا۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کوئی آنے نہیں دیتا۔ جو بہشت میں شہید چلا گیا وہ آتا ہے تو اللہ ان کو بھی واپس نہیں آنے دیتا، جہنمیوں کو کوئی وہاں سے نکلنے نہیں دیتا بہر، اور جنتی واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی آنے نہیں دیتا۔ تو حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح شہداء احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کے اوپر رزق پیش کیا جاتا ہے، علی ارواحہم، ان کی روحوں کے اوپر، تو ان کی روحیں وہاں کھاتی پیتے ہیں، خوش ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرعونیوں کی روحوں کو بھی سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ڈال کے جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اس تفسیر بیضاوی یہ دیکھ لیں، اسی مقام روح المانی اور بھی بہت سارے مقام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اسی طرح ابن کثیر کا اندر مقام یہ دیکھ لیں، ابن مسعود ان ارواحہم فی اجواف الطیور، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ہیں اور پیش کی جاتی ہیں آگ کے اوپر صبح و شام الی یوم القیامہ،
قیامت کے دن تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر جب دن قیامت کا قائم ہوگا اللہ روح اور جسم دونوں کو ملا کے پھر اللہ جہنم میں بھیج دے گا۔ اسی طرح یہ تفسیر بیضاوی ہو گیا، سراج منیر ہو گئی، معلم ہو گئی، خازن ہو گئی، مراغی ہو گئی، تفسیر قاسمی ہو گئی، سالبی ہو گئی، یہ روح المانی ہو گئی، سب تفسیروں والوں نے یہی معنی کیا۔ ابن کثیر ہو گیا تو یہ فرعون اور اس کے جو آل تھی، فرعون ما آل، اس کے روحوں کو سیاہ پرندوں کے پیٹوں میں ڈال کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، صبح و شام ہمیشہ جہنم پر ڈال دیا جاتا ہے۔ قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی روح کو بدن میں واپس لٹایا جائے گا، پھر روح اور جسم دونوں ملا کے پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو عذاب ثواب مرنے کے بعد برحق، اور یہ برزخ کا عذاب ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ چلو وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، اور بھی کافی ہے، بس اتنا مختصر سا۔ چلو وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، یہ اب تابع اور متبوع کا جھگڑا ہوگا۔ یہ آیت مشرک پیروں کے حق میں ہے، ذرا دیکھو کیسے جھگڑتے ہیں یہ جہنم میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، اور جب جھگڑا کریں گے وہ آپس میں آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے تھے۔ ضعفاء سے بما مرید مقتدی، اور استکبروا سے مراد مرید اور مولوی صاحب، پیر اور مولوی صاحب امام پیش، استکبروا سے سردار بڑے بڑے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ، بے شک ہم تمہارے تابع تھے۔ یہ مرید کہیں گے، مقتدی کہیں گے، مرید مقتدی اپنے پیروں اور مولویوں کو کہیں گے، مشرکوں کو، لکم تابع، ہم تمہارے تابع تھے۔ فہل انتم، پس کیا ہو تم، مغنون عنا، دور کرنے والے ہم سے، نصیبا من النار، ایک حصہ عذاب سے۔ جب یہ مشرک پیر اور مشرک مرید، مشرک مولوی اور مشرک مقتدی جہنم میں جائیں گے نا دونوں، پھر یہ آپس میں لڑیں گے۔ جب لڑیں گے اس وقت ان کے مرید آ جائیں گے ان کے پاس، کہیں گے سارا دن، ساری رات، ساری زندگی دنیا میں اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع رہے، تب جس طرح تم کہتے تھے ہم اسی طرح ہی کرتے تھے۔ تم نے کہا ہے یہ قرآن نہیں سننا، ہم نے کہا نہیں سننا۔ تم نے کہا ہے کہ آج دیگیں چڑھا دو بابے کو خوش کرنا ہے، تم نے کہا بالکل۔ تم نے کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ ہماری دیوار کے اوپر آ کر بیٹھے ہیں، وہ بیچارے بھوکے تھے، جمعرات نہیں دی، جلدی کرو دیسی مرغا پکا کے لے آؤ، ہم تمہارے تابع تھے، جی بسم اللہ، اپنے بچوں کو بھی ایک بوٹی نہیں کھلائی، سب تمہیں آ کر پیش کر دیا۔ ہاں، ساری زندگی تمہارے تابع ہی رہے۔ قرآن کو ٹھکرانا پڑا، ٹھکرا دیا، سنت رسول کو ٹھکرانا پڑا، ٹھکرا دیا، حق علماء کو ٹھکرانا پڑا، ٹھکرا دیا، سب کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن تمہاری نافرمانی نہیں کی تھی۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ساری زندگی ہم تمہارے تابع رہے، دن رات جو مشورہ تم دیتے تھے وہی ہم بات قبول کر لیتے تھے۔ لیکن اب بتاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم دور کر سکتے ہو عنا، ہم سے، نصیبا من النار، ایک حصہ آگ سے۔ ہم ایسے نہیں کہہ رہے کہ سب آگ دور کر دو یا ایک دن کا چھٹکارا دے دو، نہیں، صرف تھوڑی سی آگ ہلکی کر دو، معمولی سی آگ ہلکی کر دو، آگ ہلکی کر دو، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آگے سے قال الذین، یہ جواب متبوعین دیں گے جن کی تابعداری کی گئی تھی، پیر اور مولوی۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جو تکبر کرتے تھے، یعنی بڑے بنے ہوئے تھے، پیر صاحب مولوی سے، ہاں
پیر صاحب ہی تو بڑا بنے تو پھر بڑے تو بنتے تھے نا، چاہے پیچھے سے جیسا بھی ہو، پیر صاحب ہی تو بڑے بنتے ہیں نا، جوتی لگا کے، کپڑے پہن کے، اوپر سجا کے، ملم پوشی کر کے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی بیوٹی پارلر سے آ کر ہویا، یہ سب تیاری کر کے ماشاءاللہ پورا بھوندا بھلا، اتنا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ بوری آ رہی ہے۔ تو یہ تیار تو ہوتے تھے، اس تک بڑے بنے تھے، مقتدی آ جاتے تو مقتدی کی بات سنتے اس طرح منہ کر کے، کیوں؟ تاکہ مقتدی کے اوپر روب رہے ہمارا۔ مرید آ جاتے تو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، وہ بیچارے ترستے رہتے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، کروڑوں رحمتے ہوں علامہ مسیح خان رحمۃ اللہ علیہ فرما، کہتے کہ یہ بیمانوں کے جب یہ بڑے ایسے آ جائیں نا تو یہ ایسے بیٹھے جیسے نٹوں کی شادی پر کتے بیٹھے ہوتے ہیں نیچے سے، تو یہ بیچارے ترستے، کبھی آگے سے ادھر آ بیٹھا کبھی ادھر آ بیٹھے، لیکن یہ اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے مولوی صاحب پیر صاحب، کیوں؟ تاکہ اس کے اوپر میرا روب جمع رہے۔ آج بھی یہ کرتے ہیں اکثر، اس کی طرف صحیح سلام نہ کیا، اس کے ساتھ ہاتھ صحیح نہ ملایا، بات نہ کی، تاکہ مقتدی میرے نیچے رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ استکبار و تکبر کرتے تھے، یعنی بڑے بنے پھرتے رہتے۔ یہ جو بڑے سردار تھے نا، ان کو کہہ رہا ہے اللہ، استکبرو، وہ تکبر کرتے تھے، یعنی جو بڑے ان کے تھے، بڑے ملا اور بڑے پیر ان کے، یہ بڑے بڑے احبار تھے، رہبان اور بڑے بڑے سردار ان کے۔ جب انہوں نے وہ جواب دیں گے اپنے ماننے والوں کو، جب وہ سوال کریں گے نا کہ کچھ آگ کا حصہ دور کر سکتے ہو، آگے سے وہ جواب دیں گے، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بے شک سارے کے سارے اس میں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو ہم بھی اس میں، تم بھی اس میں، اب ہمارا کچھ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قد حکم بین العباد، تحقیق فیصلہ کر دیا بندوں کے مابین۔ فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ ہوتا ہے علمی، ایک فیصلہ ہوتا ہے عملی۔ علمی فیصلہ تو یہ ہے اللہ نے کتابیں رسول بھیج کے ثابت کر دیا ہے علم کے اعتبار سے کہ حق مسئلہ یہ ہے جو میرے رسولوں نے تمہیں آ کے بیان کیا ہے، فد اللہ مخلصین اللہ الدین، کہ خالص اپنی حاجات، مشکلات اور ضروریات میں غیبانہ پکارو تو صرف اللہ ہی کو۔ یہ علمی مسئلہ ظاہر کر دیا کہ سب کچھ ہر ایک کی حل کرنے والا مشکل صرف اکیلا اللہ۔ اب پیچھے فیصلہ رہ گیا تھا عملی، کہ جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دی جائے، اور جو مستحق ہے اچھائی کا اس کو اچھائی دی جائے۔ تو آج جو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ علمی تو دنیا میں فیصلے ہو چکے ہیں، اب جو فیصلہ ہو گیا ہے یہ عملی فیصلہ ہو چکا ہے اور قطعی فیصلہ ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو علمی فیصلہ دنیا پر ہو گیا، عملی فیصلہ دن قیامت کے ہوگا، نیکوں کو نیکی کا بدلہ اور بروں کو برائی کا بدلہ۔ ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ تحقیق فیصلہ کر چکا ہے، قطعی بین العباد، بندوں کے مابین۔ وقال الذین فی النار، یہ کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں۔ اس کے بعد جب دیکھیں گے نا کہ اب ہمارے پیر مولوی صاحب کچھ نہیں کر رہے، سردار کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ سفارش کا مطالبہ کریں گے تابعین اور متبوع، کیس سے؟ جہنم کے دروغوں سے مل کے، ان کو کہے مل کے جہنم کے دروغے کے پاس آ جائیں گے۔ اور یہ جہنم کا دروغہ بھی وہ ہے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو سب فرشتے آ کر اللہ کے رسول کا استقبال کیا، سلام لیا، خوشی خوشی ہنستے آتے اور پھر ہنستے واپس جاتے۔ لیکن جب جہنم کا دروغہ آیا، یہ چپ کر کے سخت منہ کے ساتھ آیا اور مل کے پھر ویسے ہی چلا گیا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون تھا جو بھی مجھے ملا ہے، ہنس کر ملا ہے، لیکن یہ تو میں دیکھ رہا اتنا سخت ہو کے آیا ہے، اس کے منہ پر تو مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ،
یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کے اوپر مقررہ کیا ہے۔ جب سے اس کی ڈیوٹی جہنم پر لگی ہے اس دن سے ہم نے اس کے چہرے پر کبھی رونق مسکراہٹ والی نہیں دیکھی۔ یہ سب مل کے جہنمی دروغے کو درخواست کریں گے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، فی النار، جو آگ میں پڑے ہوئے ہیں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغے کے لیے، ادعوا ربکم، دعا کرو تم اپنے رب سے، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، ہلکا کر دے ہم سے، مطلق چھٹی نہیں، دیمی ہلکا ہی نہیں، ابھی تھوڑی سی تخفیف کر دے بس وقتی طور کے لیے، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم سے، یومن، ایک دن، من العذاب، عذاب سے، ایک دن کا عذاب صرف ہم سے ہلکا کر دے تھوڑا سا، صرف یہ درخواست، ہمیشہ کے لیے چھٹی کی درخواست نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہلکا کرنے کی بھی درخواست نہیں ہے، صرف ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے۔ قالو، یہ آگے سے جواب دے گا، جواب دیں گے دروغے جہنم والے، اولم تکو، آیا نہیں آئے تھے، تأتیکم، آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسولکم، تمہارے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے تمہاری جنس سے؟ قالو، اقرار مجرمین، آگے سے مجرم اقرار کریں گے، بلا، کیوں نہیں، یعنی آئے تھے، آئے تھے۔ قالو، پھر جواب دیں گے جہنم کے دروغے، پھر فدعو، پس دعا کرو تم خود، ہمیں اجازت نہیں ہے تمہارے حق میں دعا کرنے کی، دعا کرو تم، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے دعا کافروں کی، الا فی ضلال، مگر بے اثر، نہیں ہے دعا کافرین، کافروں کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو، الا فی ضلال، مگر بے اثر، بے فائدہ۔ ایک مسئلہ ہے، کیا کافروں کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بعض نے کہا کہ منکروں کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن منکروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ منکروں کے باپ کی جو دعا قبول ہو گئی تھی، شیطان کی، شیطان تو سب سے بڑا ہے نا ان کا، جب شیطان کی دعا قبول ہو گئی تھی تو ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر یہاں ما دعاء الکافرین، نہیں ہے پکار کافروں کی، الا فی ضلال، مگر بے اثر، یعنی ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تو یہ دنیا میں تو دعا قبول ہوتی ہے، آخرت میں اب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ ہے، یہ آیت پیش کرتے ہیں فقہاء اکرام کہ جب بارش نہ آئے نا، میدان میں چلے جاؤ، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو نوافل، امام صاحب چادر پرتے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اور ایک خیال رکھنا اس میں منکر کوئی نہ ہو، شرک کرنے والا کوئی نہ ہو، صرف مومن ہی جا کر دعا کریں۔ طریقہ اصل تو یہ ہے بارش مانگنے کے لیے، دعا کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ امام اور رعایا سمیت جا کر اللہ سے معافی منگیں گناہوں کی، نماز ادا کریں، اور چادر بدلے امام صاحب، لیکن نال مشرک نہ ہو، مشرک ساتھ نہ ہو۔ لیکن آج کل کچھ الٹا حساب چلا ہوا ہے، اب تو بارشیں زیادہ ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا نمونہ ہے، کیونکہ کات سالی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فصل ہی، بارش ہی نہ ہو، یہ بھی کات سالی ہے، اور یہ بھی کات سالی ہے کہ بارش کثرت سے ہو، فصل برباد ہو جائے، یہ بھی کات سالی ہے۔ تو اب لوگ یہ کہتے سب پیسے جمع کر کے خرائط کر لیتے ہیں، یہ بڑا آسان سا طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے، لیکن شرعاً یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ جو طریقہ شرعاً ہے وہ کرتے نہیں، جو شرعاً ثابت نہیں ہے وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، تب تو اللہ کے عذاب مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کافروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دنیا میں، آخرت میں ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ان کی جو دعا قبول ہوگی وہ
یہاں ان کو بدلہ دے دیا جاتا ہے، جو بھی کچھ کرتے ہیں نیکی اللہ یہاں دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ جگہ ہے جہاں دعا کرنا فرض ہے، کچھ مقام ہے جہاں دعا سنت مؤکدہ ہے، کچھ مقام ایسے ہیں جہاں دعا کرنا ہی حرام اور مکروہ ہے۔ دعا نماز کے اندر سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا فرض کے درجے میں دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ، یہی تو دعا ہے، یہ فرض کے مقام میں ہے۔ اور سنت مؤکدہ جو سنت، جیسے التحیات 2 رکعت والی نماز ہو، آخر التحیات پر اس کے بعد جو اللہم صلی علی یا آخری جو دعا پڑھو، جو بھی دعا پڑھو، یہ ساری دعائیں سنت مؤکدہ ہوں گی۔ ہاں اگر 4 رکعت والی ہے دوسرے التحیات کے بعد قیدے کے بعد، ادھر بھی یہاں دعا مانگنا سنت مؤکدہ ہے۔ باقی جو مقام دعا مانگنا حرام ہے وہ ہے کسی گناہ کے بارے میں دعا کرنا، گناہ کے بارے میں جس کام میں گناہ ہو اور اس کے کام کے کرنے میں دعا کرنا کہ یہ ہو جائے، یہ حرام ہے۔ اور ایسا کام جس سے گناہ شروع ہو رہا ہو تو ایسے کام کے لیے دعا کرنا حرام اور مکروہ ہے۔ تو لہٰذا آخرت میں بے دینوں کی دعا قبول نہیں ہوگی، دنیا میں ہو جائے گی، لیکن اللہ ان کو یہاں دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کو، بے شک ہم مدد کرتے رہے رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین اور ان لوگوں کی، آمنو جو ایمان لے آئے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یا گواہ سے مراد وہ فرشتے مراد ہیں جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں۔ اللہ رسولوں کی بھی امداد کرتا رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امداد کی، دنیا کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی امداد کی، بدر کے مقام میں 313 کل صحابہ تھے، اللہ کے رسول بھی ساتھ تھا، فتح حاصل ہوئی، اور دنیا میں بھی اللہ رسول اور مومنوں کی دعا امداد کرتا رہتا ہے، اور دن قیامت کے بھی اللہ امداد کرے گا، جس دن قیامت کا قائم ہوگا اور نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے لائے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ آپ کے پیغمبروں نے لوگوں کو حق مسئلہ پہنچا دیا تھا، ہم گواہ ہیں اس بات کے۔ یوم لا ینفع الظالمین، جس دن نہیں نفع دے گا ظالموں کو، معذرتہم ان کے بہانے، جس دن نہیں نفع دے گئے ظالموں کو معذرتہم ان کے بہانے، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ان کے لیے گھر ہوگا بہت برا۔ یہ وہ دن ہوگا، پہلا تو اس دن کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظالموں کو کچھ بھی ان کے بہانے نفع نہیں دیں گے، جتنے بھی معذرت کریں گے ان کی معذرت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان کے لیے لعنت ہوگی دن قیامت کے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، یہ لعنت ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت نہیں دے گا۔ اور تیسرا اس دن یہ ثمرہ نکلے گا، ان کے لیے گھر جو ہوگا وہ برا ہوگا، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، یہ دلیل نقلی ہے دعوی صورت کے اوپر کہ اے لوگوں مان لو مسئلہ توحید۔ وَلَقَدْ اور پکی بات ہے، آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدا بمانا کتاب تورات، کیونکہ یہ ہدایت کا ذریعہ تھی اس لیے ان کو ہدا کہا گیا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، یعنی تورات کا۔ ہدی و ذکریٰ، یہ ہدن ہدایت بھی تھی، و ذکریٰ اور نصیحت بھی تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ صاحب عقل والوں کے لیے، کیونکہ آسمانی کتاب کے شاگرد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مستفیدین فائدہ حاصل کرنے والے، ایک محرومین جو محروم رہنے والے۔ اسی طرح قرآن کے شاگرد بھی 2 قسم کے تھے، ایک مستفیدین جو قرآن سے فائدہ اٹھانے والے تھے، ایک محرومین جو قرآن سے محروم تھے۔ تو یہ تورات بھی ہدایت تھی، یعنی ان کے ہدایت کا ذریعہ بن کے آئی تھی،
اور نصیحت تھی ان کے لیے، لیکن تھی وہی لؤلی الالباب، صاحب عقل والے تھے جن کے اندر عقل و مستفیدین کے لیے۔ فاصبر، پس صبر کر، یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام، صبر کر میرا پیغمبر، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ اللہ کا؟ کہ نصرت اور غلبہ ضرور دوں گا۔ اللہ نے نصرت بھی کی اپنے پیغمبر کی اور غلبہ بھی دیا۔ نصرت اور غلبہ یہ مراد ہے۔ ان وعد اللہ کن، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، استغفار کر تو میرا پیغمبر، لذنبک تو اپنے گناہوں کی، وسبح بحمدک اور پاکیہ بیان کر تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام اور سویرے، یہ کنایہ ہے دوام سے۔ واستغفر لذنبک، استغفار کر تو اپنے گناہ کا۔ ذرا سمجھو، اللہ کے پیغمبر، سب پیغمبر معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ بڑا گناہ تو درکنار، پیغمبر سے چھوٹا گناہ بھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے استغفر لذنبک، استغفار کر، معافی مانگ تو اپنے گناہ کی۔ تو پھر یہاں سے تو اسے معلومات ہے گناہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے جتنا آدمی بڑا ہو نا، جتنا بڑا ہو تو اس کی چھوٹی سی بھی اگر غلطی ہو نا تو وہ بڑی شمار ہوتی ہے۔ تو یہ ذنب معنی جو ہے نا، یہ خلاف اولا کام ہے، جو پیغمبر کی شان شیان کام نہیں ہے، وہ اگر سرزد پیغمبر سے ہو جائے تو اس کو ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شان شیان جو لائق پیغمبر کے نہ ہو، پیغمبر کی شان و شیان کے وہ کام لائق نہ ہو، تو وہ اگر ہو جائے تو اس کو ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ پیغمبر تو سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہ کے پیغمبر تو صغیرہ گناہ سے بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو یا خلاف اولا، شان شیان جو پیغمبر کی شان ہے اس کے لائق جو کام نہ ہو اس کو ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مراد ہے۔ تو عصمت کس چیز کا نام ہے؟ پاک دامنی عصمت کس چیز کا نام ہے؟ تو اہل سنت کے نزدیک عصمت کا مفہوم اور ہے، اور دوسرے مذاہب باطلہ کے ہاں عصمت کا مفہوم اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصمت یہ ہے پیغمبر کے اندر گناہ کرنے کا سرے سے مادہ ہی موجود نہیں ہوتا، یعنی جس طرح ملائکہ کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہے، پیغمبر کے اندر بھی گناہ کا ایک مادہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا، یعنی ایک تصور ہے جو گناہ کی طاقت ہی نہیں رہتی، وہ گناہ سے ہی قریب ہی نہیں جاتا، جیسے فرشتوں کے اندر ہوتا ہے۔ وہ ایک تصور ہوتا ہے جو گناہ کے قریب جاتے نہیں، یعنی ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اہل سنت والجماعت اسی طرف ہے کہ گناہ کرنے کی قدرت ہوتی ہے، لیکن ایک ملکہ ہوتا ہے جو ان کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر ہو ہی نہیں تو پھر تو یہ تو فرشتہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے وہ ملکہ ایک دیتا ہے اللہ ان کو جو گناہ کرنے سے مانے ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، گناہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ ایک ملکہ دے دیتا ہے انبیاء کو، ایک ملکہ ہوتا ہے جو ان کو گناہ کرنے سے مانے ہوتا ہے۔ وہ گناہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس سے وہ سرزد ہو جائے، پھر وہ گناہ نہیں ہوتا۔ اس ملکے کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ ذنب بمانا خلاف شان جو کام سرزد ہو جائے اس کو ذنب سے تعبیر کیا گیا۔ سبح بحمدہ، میں فرق بیان کر چکا تھا ان کا، سبح اور بحمدہ کا۔ سبح تمام تعریفیں، تمام نقائص سے اللہ کو پاک بیان کرنا، اور بحمدہ وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ بالعشی والابکار، یعنی صبح و شام، صبح اللہ کی پاکیہ بیان کرتے رہے میرا پیغمبر، یہ کنایہ ہے دوام سے، ہر وقت اللہ کی پاکیہ بیان کرے۔ ان الذین، یہ زجر، ان الذین
بے شک وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ۔ ہاں ایک دوسری بات بھی سمجھ لو، نبی اور صحابہ کے مابین فرق یہی ہے، پیغمبر گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ سے گناہ ہو جائے تو صحابہ گناہ کے اوپر ڈٹ نہیں سکتا، وہ اپنے پلے گناہ رہنے ہی نہیں دیتا۔ تو جس کے اندر ملکہ پایا جائے وہ معصوم ہوتا ہے، تو پیغمبر کے اندر ملکہ پایا جاتا ہے اس لیے وہ معصوم ہوتا ہے، اور جس کے اندر ملکہ موجود نہ ہو غیر معصوم ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے اندر یہ ملکہ نہیں ہوتا، تو اس لیے صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ صحابہ سے ہوا ہے، کرتے تھے، ہو سکتے تھے، لیکن وہ اس گناہ کے اوپر دوام اختیار نہیں کرتے تھے، فوراً اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیتے تھے۔ اس وقت تک صحابی کو سکون اور چین نہیں آتا جب تک اپنا گناہ بخشوا نہ لے۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، جیسے ایک وہ صحابی جو دن کو ماہ رمضان کا روزہ توڑ بیٹھا تھا، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی ہلاک ہو گیا اور میرے گھر والے بھی ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی روزہ تھا، ان کو بھی روزہ تھا، دونوں ایک کمرے میں، بس پھر ہم رہ نہ سکے، روزہ توڑ دیا، اس کا بھی ٹوٹ گیا میرا بھی۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا پھر تو اس طرح کر، ایک غلام آزاد کر، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ، تو یا پھر تو 60 مسکین کو کھانا کھلا۔ روتا رہا، کہنے لگا یا رسول اللہ 2 مہینے پہلے کون سا 1 مہینہ میں نے سند کے ساتھ نبھایا ہے، تو 2 مہینے لگاتار روزے، لگاتار کا مقصد 1.5 مہینہ لگاتار رکھتا رہا، ایک چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرے گا۔ 1 مہینہ 28 دن روزے رکھ لیے، ایک چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرے روزے، لگاتار اس طرح۔ یا رسول اللہ 1 مہینہ تو مکمل میں نے کیا نہیں ہے، 2 مہینے کیسے روزے رکھوں گا؟ باقی رہا غلام، وہ تو طاقت نہیں ہے، باقی رہا یا رسول اللہ 2 مہینے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، میرے تو اپنے معصوم ہیں وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، میں 60 مسکین کو کیسے کھلاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بس میرے ذمہ یہی تھا، اللہ نے جو حکم دیا میں نے تجھے سنا دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نیچے کیا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی، سردیوں کا موسم بھی کیوں نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، اتنے تک ایک آدمی آ گیا ٹوکری کھجور کی لے کے، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تمہاری خدمت میں ہے، ہماری نئی کھجوریں ہیں تازی، اور پہلے دفعہ یہ پھل دے رہی ہے، میرے ابا نے کہا کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، وہ کھائیں اور اس کی آل کھائے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا جا اپنے ابے کو دعا سلام کہنا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا۔ جب وہ چلا گیا، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، فرمایا کہاں ہے وہ جو آیا تھا ابھی؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے لے، یہ ٹوکرا لیا، فرمایا جا کے مدینے کے جتنے بھی غریب مسکین ہیں نا، سب کے اندر یہ بانٹ دے، تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹوکرا لے لیا، لے کے بعد میں کہنے لگا یا رسول اللہ سے پوچھ لے، پورے بھرے مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے یہ سامنے والے دانت 2 نظر آتے تھے، ہم تو ہنستے ہیں تو ماشاءاللہ 32 دانت نظر آتے ہیں نا، اتنا ہی نہیں ہنسنا چاہیے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے تو یہ سامنے والے دانت سامنے نظر آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یار، پھر اپنوں کو جا کے کھلا دے، کفارہ تیرا ادا ہو گیا۔ تو دیکھو غلطی ہو جائے تو وہ غلطی کے اوپر ڈٹ نہیں سکتے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ شرم کے مارے کہتا یہ 10 اور ہی بیٹھے یہ سن لیں گے، نہ یہ بھی نہیں شرمایا۔ اور 10 ایسے وہ بھی نہیں تھے کہ وہ ہر ایک کو بتاتے پھر اس نے ایسا کیا تو اس نے ایسا کیا، جیسے ہمارے اندر مرض ہے، کسی کے اندر غلطی ہو جب تک اس کو بالکل ننگا نہ کر دیں اس تک ہمیں آرام بھی نہیں آتا، چین بھی نہیں آتا، اس وقت تک ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، لقمہ نہیں جاتا جب تک وہ اندر والی بات باہر اچھال نہ دے۔ حالانکہ یہ ورتیرہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی سنائی بات آگے کر دینا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
ان الذین یجادلون زجر، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاؤم جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی سند ہی نہیں ہے، بغیر سند کے اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنی استبعاد اول ہے، یعنی کتنی عقل از بعید بات ہے کہ ایک دلیل بھی نہیں ہے، بغیر دلیل کے اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا۔ ان فی صدور، بے شک ان کے سینوں میں، الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر کبر ہے، بڑائی، ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ اس کو پہنچنے والے، فاستعیذ، پس تو پناہ مانگ میرا پم باللہ، ساتھ اللہ کے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ هو السمیع، وہی اکیلا ہی سننے والا ہے تمہارے اقوالوں کو، بصیر، وہی دیکھنے والا ہے احوالکم، تمہارے احوالوں کو، فاستعیذ، یہ علاج ہے شر کو دفع کرنے کا۔ جب کوئی اس قسم کی چیز پہنچے صحیح میرا پیغمبر، تو اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو پہ پکار، فاستعیذ، اللہ سے پناہ مانگیا کر، کیونکہ سننے والا بھی اللہ، دیکھنے والا بھی اللہ۔ دیکھو ہر وقت، ہر مکان، ہر جگہ، ہر زمان میں سننا یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے، اور ہر جگہ سے دیکھنا یہ بھی میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین، اکبر و بڑے ہیں، من خلق الناس، آسمان اور زمین کی پیدائش بہت زیادہ ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ کہتے تھے نا ہم نے دوبارہ زندہ کس طرح ہونا۔ اللہ نے کہا زمین آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو زمین آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، وہ میں پیدا کر سکتا ہوں، تو تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا میں؟ تو استدلال کے تین ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک استدلال ہوتا ہے اضف کمزور، اضف الاقوا، کمزور کو لو قوی کی طرف، یعنی ایک آدمی کبوتروں کی مکان جگہ بنا سکتا ہے، چھوٹی کوٹھڑی بنا سکتا ہے، تو وہ محل بھی بنا سکتا ہے، یہ نہیں لازمی۔ ایک کوٹھا بنا سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، تو وہ آسمان بھی بنا لے گا، یہ کوئی لازمی نہیں، یہ کمزور ہے، یہ بالکل نیچے طبقے کا ہے۔ اور دوسرا ہے مثل علی المثل، ایک آدمی مکان بنا سکتا ہے تو دوسرا بھی اس طرح کا مکان بنا سکتا ہے، تو یہ بھی کمزور ہے۔ ایک ہے اقوی الی الاضعف، ایک ذات مکان اگر تعمیر کر سکتا ہے ایک آدمی، تو چھوٹا سا مکان بھی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، تو اللہ پاک دوبارہ انسان بھی بنا سکتا ہے، یہ ہے اقوی سے اضعف کی طرف، یعنی اللہ اتنے بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے، زمین آسمان پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ یہ چھوٹا سا انسان بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، یہ اقوی سے اضعف کمزور کی طرف ہے۔ یہ سب قرآن کے اندر یہی استدلال چلتا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ زمین آسمان کو اگر میں پیدا کر سکتا ہوں، تو انسان تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ زمین آسمان کا پیدا کرنا مشکل تھا، انسان کے پیدا کرنے سے اتنا مشکل میں پیدا کر سکتا ہوں، تو دوبارہ انسان تجھے کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ وما یستوی الاعمی، اور نہیں ہے برابر اعمی، اندھا، والبصیر، دیکھنے والا، سمجھ نہ رکھنے والا اور سمجھ رکھنے والے دونوں برابر، بینا اور نبینا دونوں برابر نہیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں، تا الہ، اللہ اور دوسرے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ بھی برابر نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، والمسیء، یہ اسی معنی مشرک، اور جو مشرک ہے یعنی ایمان والے اور عمل صالح والے، یہ اور شرک کرنے والے دونوں برابر نہیں، برائیاں کرنے والے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے۔ اتنی مثالیں ہم دے دے کہ تمہیں سمجھاتے ہیں، جب یہ برابر نہیں ہے تو پھر میں الہ اور تمہارے معبود برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کمزور ہیں، لیکن نصیحت تم بہت تھوڑی کم حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت، لآتیۃ،
آنے والے ہے، یہ دعویٰ قیامت ہے، بے شک قیامت آنے والی، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، وہ جانتے نہیں ہے۔ قیامت ضرور آنے والی ہے، کیونکہ بعض لوگ قیامت کے منکر تھے نا، مشرکین مکہ کے، قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے فرمایا قیامت ضرور آ کر رہے گی، اس کے آنے میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی، یہ یاد ہے دعویٰ پہلا نا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اے لوگو خالص اللہ ہی کو پکارو، اپنی پکار کو اللہ پر بند کر دو، یہ دوبارہ اس کا یادہ کیا جائے۔ ادعوا ربکم، کہا ربکم ادعونی، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی، مجھے پکارو، یعنی اکیلے مجھے پکارو، پکارتے تو تھے تو پھر یعنی اکیلے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکاروں کو پہنچوں گا۔ ان الذین، یہ تو ہے نا ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، یہ تو نتیجہ نکل ہے، تو جو اللہ کو نہیں پکارتے ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الذین، یہ نتیجہ ہے ندا لغیر اللہ کا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون، ان قریب داخل ہوں گے وہ جہنم، جہنم کو، داخرین، ذلیل ہونے والے۔ اب دیکھو اللہ نے اوپر کہا کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور آگے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، تکبر کرتے میری عبادت سے۔ حالانکہ یہاں پیچھے ہے پکار کا ذکر، تو یہاں بھی پکار کا لفظ ہونا چاہیے تھا۔ یستکبرون عن عبادتی، عبادت ہوندی جو مجھے دعائی میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے دعا کا لفظ ذکر نہیں کیا، اللہ رب العزت نے عبادت کا لفظ ذکر کیا۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اصل عبادت جو ہے وہ پکار ہی اصل عبادت ہے۔ پیچھے ذکر کیا ادعونی، مجھے پکارو، آگے کیوں میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بے شک جو مجھے نہیں پکارتے تکبر کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، یہاں عبادت کا لفظ نہیں، یہاں تو نیچے دعائی، میری دعا سے جو تکبر کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے لفظ دعا کا ہے، تو اللہ نے لفظ یہاں ذکر کر دیا عبادتی، میری عبادت سے جو تکبر کرتے ہیں۔ حالانکہ پیچھے تذکرہ دعا کا تھا، یہاں بھی دعا ہوتی، لیکن اللہ نے عبادت کا لفظ ذکر کر دیا، یہ بات سمجھا دی کہ اصل عبادت پکار ہے، اصل عبادت ہی پکار ہے۔ تو اس لیے یہ مشکل وقت میں پکارنا یہ اصل عبادت ہے۔ تو اب جو کہے کہ ہم تو غیر اللہ کو سجدے نہیں کرتے، ہم بکرے نہیں دے، ہم تو صرف ویسے کبھی کبھار مشکل آ جائے تو پکار لیتے ہیں، ہماری تمہارے آگے اور تمہاری اللہ کے آگے، تو یہ جو پکار ہے مشکلات کے اندر غیر کو پکارنا، یہ اصل عبادت ہے، اس لیے اللہ نے لفظی عبادت کا ذکر کر دیا۔ تو جو اللہ کو پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پکار کو اللہ پر پابند نہیں کرتے اس کو، تو یہ لوگ جہنم کا بال بنیں گے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ سیدخلون جہنم، داخل ہوں گے وہ جہنم میں، داخرین، ذلیل ہونے والے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، یہ دلیل عقلی ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے لیلا، رات کو، تمہارے نفع کے لیے رات کو بنایا، لکم کے اندر نفع کے لیے، یہ لام لتسکنوا، تم سکون حاصل کرو، فی، اس میں، فائدہ اس رات کا یہ ہوگا تاکہ سکون حاصل کرو اس رات میں، والنہار، اور دن کو بنایا مبصرا، دیکھنے کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لوگوں، لذو فضل علی الناس، صاحب فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ ان نعمتوں کا لا یشکرون، وہ شکر نہیں ادا کرتے۔ لتسکنوا فیہ، اس نے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اگر اللہ رات نہ بناتا نا تو آج بھی لوگ دنیا کمانے کے لیے کبھی نہ سوتے۔ تو یہ بھی
ایک الٹا حساب بنایا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک ناراض کیا کہ ساری رات نہ سونا اور دن کو سوئے رہنا۔ اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ رات کی نیند میں رکھا ہے۔ جو رات کو نہیں سوتا سارے دن سویا رہے، اس کو وہ رات والا سکون دن کے اندر حاصل نہیں ہوگا، تو اس لیے رات کا سکون ضروری ہے۔ ماشاءاللہ جب کہ یہ آیا ہے نا موبائل، تو انہوں نے لوگوں کی نیندیں تمام کی برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ ساری رات کھیلتے رہے، رات گزر گئے، پھر سارے دن صبح کی نماز بھی نہ پڑھی، پھر سو گیا، اور دن کو کھڑا ہو گیا، معلوم ہے ابھی یہ جنمی دروگوں سے لتر کھا کے آیا ہے۔ صبح کی نماز نہ پڑھی، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر جاتا ہے، ناک میں بھی پیشاب کرتا ہے، منہ میں پیشاب کرتا ہے، پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جب اس وقت جاگے تو معلوم ہوتا ہے یہ جن کا بچہ آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے رات کے اندر اللہ نے سکون رکھی ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے رات ہے، رات کو سوئے اور دن کو جاگو۔ ہاں پچھلی رات جاگو، اللہ کی عبادت کرو، رو، اللہ کی ذات آواز دیتی ہے کوئی اپنی غلطی بخشوانے والا؟ جو دن کو غلطی کی ہو ابھی معافی مانگ لے، دن کی غلطیاں معاف کرا لے، رات کی غلطیاں معاف کرے۔ پچھلی رات تہجد کے وقت اٹھ جائے، 8 رکعتیں پڑھ لے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 تک پڑھ لے، اللہ سے معافیاں مانگے رو رو کے، وہ وقت ہے جو عبادت کرنے کی بھی لذت ہو رہا، مزہ آتا ہے زیادہ، اور سب گناہ اللہ معاف کر دے۔ لیکن یہ کام تو کرنا ہی نہیں ہے نا، تب تو یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہمارے اوپر۔ لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہ نتیجہ ہے دلیل کا، الٹا شرک کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ اے لوگو یہ تمہارا اللہ ہے، کون؟ یہ جو یہ چیزیں بنانے والا، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم، جس کو تم رب کہتے ہو، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، لہذا من جاؤ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا غائب دان، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق، نہیں ہے اللہ کے سوا بیٹے بیٹیاں دینے والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا عزت ذلت کا مالک، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا موت حیات کا مالک، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی کھریاں کھوٹیاں کرنے والا، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی دکھ درد سننے والا، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حاجات کو پورا کرنے والا، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، لا الہ الا ہو۔ دیکھو کیسے اللہ نے سمجھا دیا، نہیں ہے الہ الا ہو مگر وہی صرف اللہ ہی الہ۔ کون اللہ؟ جس نے رات بنائی تمہارے سکون کے لیے، دن بنایا دیکھنے کے لیے، یہ تمہارا اللہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، جو خود اپنی ذات کے مالک نہیں وہ تمہارے الہ نہیں، جو اپنے کفن کے مالک نہیں وہ تمہارے الہ نہیں، جو اپنے غسل بھی نہیں کر سکتے وہ تمہارے الہ نہیں، جو اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ تمہارے الہ نہیں، جو اپنی رکھی ہوئی صدوقڑی کے پیسوں کے بھی خیال نہیں رکھ سکتے وہ تمہارے الہ نہیں، جو خود تمہارے محتاج ہیں وہ تمہارے الہ نہیں۔ لا پہلے لا تمہیں کہنا پڑے گا، داتا الہ نہیں، جویری الہ نہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الہ نہیں، سپے شاہ الہ نہیں، نانگے شاہ الہ نہیں، دولا شاہ الہ نہیں، شاہ حسین الہ نہیں، شباز کلندر الہ نہیں، الا اللہ۔ کون الہ ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے پہلے لا لگاؤ، تب ہے اس باتی پہلو تو صرف کرتے جاؤ گے اللہ اللہ اللہ، تو مشرکین بھی کہتے تھے صرف تو اللہ کی صفات بیان کیا کر، نفی نہ کیا کر، تیری ہماری صلح ہوگی۔ اللہ نے کہا میرا پیغام اگر آپ نے یہ کام کیا، صرف اس باتی پہلو اختیار کیا اور آپ نے نفی والا پہلو اختیار نہ کیا، تو یاد رکھ دنیا اور آخرت میں ڈبل سزا دوں گا آپ کو۔ اتنی اللہ نے سخت وعیدیں سنائی نبی علیہ السلام کو 15ویں پارے کے اندر۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر صرف اللہ، فانا توفقون، پس کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ جب تمہارا الہ ہر جگہ موجود ہے، ہر کام کر سکتا ہے، پھر اللہ کو پشت دے کر اوروں کے درباروں پر کیوں جا رہے ہو؟
کہاں جا رہے ہو؟ کذالک، یہ بھی زجر ہے، اسی طرح یوفک الذین کانوا، پھر گئے تھے وہ لوگ جو تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یجحدون، انکار کرتے۔ یہ تمہارا قصور نہیں، تمہارے باپ دادے بھی ایسے کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو پشت دے کر اللہ کی آیات کا انکار کر کے پھر دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، یہ بھی دلیل عقلی ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ارض، زمین کو قرارا، ٹھہرنے کی جگہ، والسماء، اور آسمان، بناء، چھت، یہ پیچھے گزر چکے ہیں دلیل عقلی بار بار، آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، بہت خوبصورتیں صورتیں، مطلق انسان بنایا، چاہے رنگ کا کوئی گورا ہے یا کالا ہے، شکل تو خوبصورت ہے نا۔ اگر کالا اور آنکھ ایک ہوتی، کالا ہوتا ٹانگ ایک ہوتی، بازو ایک ہوتا، کالا ہوتا اس کے ہاتھ کی انگلی ایک ہوتی، تو یہ پھر تم کہتے جب انسان تو تمہیں بنایا گرچہ رنگت تمہاری مختلف ہے، بہت خوبصورت بنایا تمہیں، ورزقکم، ایک چلتا ہے نا، ایک آدمی نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہ اگر تو چاند سے زیادہ سونی نہ ہوئی نا تو تجھے طلاق۔ سب علماء نے کہہ دیا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی، کیونکہ یہ چاند سے زیادہ تو سونی نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے، کروڑوں رحمتیں ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے کہا نہیں، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اتنی کوئی چیز میں نے خوبصورت نہیں بنائی جتنا میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، 5 قسمیں اٹھا کے کہا، لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہوئے صورکم، صورتیں بنائی تمہاری، صرف صورتیں نہیں بنائی بلکہ فاحسن صورکم، ٹھمکا کے تمہاری صورتوں کو سجایا، ورزقکم، صرف صورتیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ رزقکم، تمہارے رزقوں کا بھی بندوبست کیا، من الطیبات، پاکیزہ حلال رزق دیا تمہیں، حرام سے بھی بچایا، بھوکا صرف نہیں مارا بلکہ طیب رزق بھی تمہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ نتیجہ ہے دلیل کا، اوے یہ تمہارا اللہ ہے جسے رب کہتے ہیں، یہ رب تمہارا ہے، نہ کہ وہ جن کے مزاروں کے اوپر جا کر چلے کاٹتے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکت والا ہے اللہ۔ کیوں برکت دہندہ اللہ ہے؟ اس علت اس کی کیا؟ اس لیے کہ پورے جہان کا رب جو وہی ہے، کیونکہ جو چیز بنائے نا اس کے حجم کو وہی جانتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ ہوگی کتنی کم ہوگی۔ تو مشرک مکہ کے نظری غلط شرکیہ نظریوں میں سے ایک نظریہ باطل یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو برکت دہندہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ برکت دے سکتے ہیں، یہ ان کا باطل نظریہ تھا۔ برکت دینے والا صرف اللہ، کیونکہ ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ ہے تو برکت دہندہ بھی وہی اللہ ہے۔ اور برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برکت کے ساتھ 10 روپے ہوں گے تو 15 روپے ہو جائیں گے، نہیں، ہوں گے وہی 10، لیکن وہ 10 کے اندر اتنی برکت اللہ ڈال دے گا، پہلے 10 کھاتے اب ان 10 سے 50 آدمی کھا لیتے ہیں، یہ برکت ہے۔ تو یہ بھی مشرکین کے باطل نظریے کی تردید کی قرآن نے کہ برکت دہندہ تم کہتے ہو اور ہو، نہیں، برکت دہندہ صرف اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے پورے سورۃ فرقان اور دوسری صورتیں بھی نازل کی ان کے غلط مذہب کی تردید کرنے کے لیے کہ ان کا یہ نظریہ غلط تھا، بلکہ فتبارک اللہ، برکت دہندہ صرف اللہ۔ علت اس کی کیا ہے؟ کیوں اللہ ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین، جان والوں کے پالنے والا جو اللہ رب، هو الحی لا الہ الا ہو۔ دیکھو قربان جو کیسے دلی، هو الحی، وہی ہی زندہ رہے گا، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی غیب دان، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاضر ناظر، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا، اللہ، مگر صرف اکیلا اللہ۔ هو الحی،
مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے. جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے. وہی زندہ رہنے والا ہے اور کوئی نہیں. حصر ہوتے کسی چیز کو بند کر دینا کسی چیز میں، تو پھر وہی زندہ رہنے والا ہے اور کوئی نہیں، حالانکہ ہم بھی تو زندہ ہیں. هو الحی، پھر کیا مطلب؟ تو یہاں قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے توکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یہ معنی کرنا ہے. حی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کے اوپر کبھی موت ہی نہ آئے. هو الحی لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا ہو مگر صرف وہ اکیلا اللہ. فادعوہ مخلصین لہ الدین، یہ یادہ دعویٰ ثانی پھر دوسری دفعہ یادہ آ گیا. پکارو تم اسی کو مخلصین، خالص کر کے، لہ الدین، اسی کے لیے پکار، یعنی شرک سے خالص کر کے صرف اللہ اکیلے ہی کو پکارو. اپنی حاجات، مشکلات، ضروریات میں جو بھی مشکل آ جائے کسی کے وسیلے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اکیلا اللہ کو پکارو، وہ تمہاری مشکلیں حل کرے گا. اسی طرح پکارو جیسے یونس پیغمبر نے پکارا تھا، اکیلے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی، مچھلی کے پیڑ سے نکال کر پھر دوبارہ واپس لے آئے. کسی کا وسیلہ نہیں دیا تھا، تم بھی کسی کا وسیلہ پیش نہ کرو. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، چلو اتنا تو مان گئے ہیں کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات یہ ہے. الحمدللہ، اب عمل کریں یا نہ کریں اتنا تو ثابت ہو گیا ہے کہ صرف پکار کے لائق اللہ کی ذات. الحمدللہ، تمام تعریفیں ثابت ہیں للہ، صرف اللہ ہی کے لیے. رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. رب العالمین تک سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا ہے. اگو قل انی نہیت ان اعبد الذین سے یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پہلے حصے والا جو بھی مضمون تھے اسی دوسرے حصے میں بھی وہی مضمون آئیں گے. قل، میرے پیغمبر کہہ دے، انی بے شک نہی، تو میں منع کر دیا گیا ہوں، یعنی شرک سے مجھے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہوں. ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. لما جاءنی، جب کہ آ چکے میرے پاس بینات، واضح دلائل عقلی اور نقلی، من ربی، میرے رب کی طرف سے. جب کہ آ چکے میرے پاس واضح دلائل توحید، یعنی میرے پاس قرآن آ چکا ہے، میرے پاس قرآن آ چکا ہے. اللہ نے مجھے منع کر دیا، خبردار میرے سوا کسی کو نہیں پکارنا. میرے ربی، میرے رب کی طرف سے. وَأُمِرْتُ، اور میں حکم کیا گیا ہوں، ان اسلم، کہ میں جھکا دوں اپنی گردن کو، لرب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے اس کے لیے، نہ کہ غیروں کے لیے. هو الذی، یہ یادہ دلیل عقلی توحید کا. هو الذی، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم، پھر نکالا تم کو ماں کے پیٹ سے، طفلا، بچہ بنا کے، ثم لتبلغوا، پھر پہنچایا انہوں نے تو، پھر پہنچایا تمہیں، اشدکم، تمہیں کڑیل جوانی تک، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بھی باقی رکھا تمہیں، ثم، پھر لتکونوا، تم ہو گئے شیوخا، بڑے بزرگ. ومنکم، بعض تم میں سے وہ تھے، من یتوفا، جو وفات پا گئے، من قبل، ایشدکم، جوانی سے پہلے وفات پا گئے، یا بعض تم میں وہ تھے جو جوانی پا کے بڑھاپے سے پہلے وفات پا گئے. والے تبلغوا، تاکہ پہنچو تم اجل مسمى، اپنی مقرر مدت تک، یعنی جس مدت تک تمہارا وقت ہے موت کا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اللہ کی توحید کو سمجھو.
اب دیکھو ذرا یہاں سے، ہو والذی خلقکم من تراب، اللہ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، حالانکہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو نطفے سے۔ تو یہ دو ہی طریقے ہیں، ایک مادہ بعید، ایک مادہ قریب۔ مٹی مادہ بعید ہے، مٹی گندم، پھر گندم کو پیسا، روٹی کھائی، روٹی سے خون بنا، خون سے پھر گندا قطرہ تیار ہوا، پھر وہ آگے گیا، پھر انسان تیار ہوا۔ تو یا مادہ قریب نطفہ، نطفے انسان پیدا ہوا، یا پھر مٹی من تراب، مٹی سے پیدا کیا تمہارے باپ کو، باب آدم کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر جمے ہوئے خون سے۔ تو پہلے اللہ نے خوراک کا بندوبست کیا، پھر خوراک سے خون پیدا ہوا، پھر خون سے قطرہ منی کا تیار ہوا۔ یہ مادہ بعیدہ، نطفہ مادہ قریبہ۔ تو یہی تو کمال ہے کہ پانی کو اللہ نے خون میں چینج کیا، پھر خون کو اللہ نے لوتھڑا بنایا، جما دیا، پھر خون جم گیا، پھر وہاں سے لوتھڑا تیار ہوا۔ لوتھڑا تیار ہونے کے بعد پھر اللہ نے ہڈیاں تیار کر دی، ہڈیاں تیار ہو گئیں، پھر اللہ نے اوپر گوشت چڑھا دیا، اوپر چم چڑھا دیا۔ اللہ نے کہا لوگو یہ تمہارے وجود عدم سے وجود میں لے آنا، میں لے آنے والا میں، تو عبادت کے لائق بھی صرف میں۔ جب کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو چند وجوہات کے اوپر ہوتی ہے، ایک تو یا تو سابقہ اس کے احسان ہو، یا موجودہ اس کے احسان ہو، یا وہ ذات موت حیات کی مالک ہو، یا چوتھے نمبر کے اوپر وہ مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتی ہو۔ یہ چار وجوہات کے اوپر عبادت کی جاتی ہے کسی ہستی کی، یا تو اس ہستی کے سابقہ احسان ہو، یا اس ہستی کے موجودہ اس بندے کے اوپر احسان ہو تب عبادت کرتا ہے، یا وہ اس کی موت حیات کی مالک و ہستی تب عبادت کرتا ہے، یا پھر وہ مشکل کو شئی حاجت روائی کر سکتا ہو، اس کی بگڑی بنا سکتے ہو تب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ چاروں احسان میں نے کیا ہے، لہٰذا عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ دیکھو فرمایا خالقکم من تراب، یہ احسان اول ہے، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور باقی اللہ نے کہا لتبلغ اشدکم، یہ احسانات موجودہ ہے، یعنی سابقہ پیدا کرنے والا میں، تو دوسرا تمہیں جوانی تک، یہ موجودہ احسان ہے، یہ پہنچانے والا بھی میں، یہ دوسرا احسان ہو گیا۔ پھر آگے آ رہے جگہ اس والا، پھر تمہیں میں بڑھاپے تک پہنچا دیا، آنے والے احسان، تمہاری موت حیات کا مالک میں ہوں، میں یتوفا، تمہاری موت حیات کا مالک بھی میں ہوں۔ پھر اتنے تک نہیں کہا بلکہ تمہاری مشکلیں حل کرنے والا بھی میں ہوں، یہ چارے چیزیں، یہ کام کرنے والا میں ہوں، تو تمہاری عبادت کے لائق، تم جو عبادت کرو گے تمہاری عبادت بھی صرف میرے لیے ہو، اور کسی کی عبادت نہ کرو، پکار کے لائق بھی صرف میں ہو۔ تو تم نطفے سے، پھر علقۃ جمع خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالا بچہ بنا کے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچے اپنی کڑیل جوانی کو، تمہیں پھر بھی باقی رکھا، بچے سے جوان بنا دیا، اب جوان ہے، یہ چلتا ہے تو اس کی کسی کے اوپر تک بھی نہیں پڑتی، یہ کہتا ہے میں جوان ہوں، میں پہلوان ہوں، کسی کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ انسان ذرا اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھ، تو میرا شریک بناتا رہتا ہے، ذرا تو اپنا سابقہ حالات بھی دیکھ لے، تو کہاں سے نکل کے آیا ہے۔ پھر بھی میرے احسان دیکھ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تمہیں میں نے بڑھاپے تک لے گیا، جوانی میں بھی موت نہیں دی۔ اور منکم، اور بعض تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جوانی نہیں پاتے، جوانی سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، منکم من یتوفا من قبل، یہ دیکھو موت حیات کا مالک میں ہوں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑھاپے سے بھی پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ لتبلغوا اجل مسمى، تک پہنچو تم مقرر مدت تک، یہ مقرر مدت یعنی جتنی زندگی اللہ نے تمہاری لکھ دی اتنی تک تم پوری مکمل حاصل کر لو۔ یہ سارے کام کیوں کہ اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، ذرا سوجھ بوجھ سے کام لو۔ هو الذی یحیی،
اللہ وہی ذات ہے یہ جو جان ڈالتا ہے وہ یمیت اور جان نکالتا ہے۔ فیضا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما یقول، بے شک کہتا ہے لہو اس کے لیے کون ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ذرا یہ آئے سمجھنی ہے، جان ڈالنے والا بھی اللہ، و یمیتو، اور جان نکالنے والا بھی اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اکیلا اللہ۔ فیضا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما یقول، پس بے شک کہتا ہے اس کے لیے کون ہو جا، فیکون، پس وہ فی الفور ہو جاتا ہے۔ اشکال ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جس وقت میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں اس کام کو کہتا ہوں کون، صرف کون کہتا ہوں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کون کے بھی محتاج نہیں ہے کہ اللہ کون کہے تو کام ہو، اگر کون نہ کہے تو کام نہ ہو۔ اللہ کون کے بھی محتاج نہیں ہیں، یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے کون کہا گیا ہے تاکہ ان کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، ورنہ بغیر کون کے بھی کام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کہتا ہے کون ہو جا، فوراً ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 10 ماہ رہتا ہے، ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مادہ جو ہیں اپنے بچوں کو 6 ماہ، بعض 10 ماہ، 12 ماہ بھی اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں۔ تو پھر اللہ تو کہتا ہے جب میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کون ہو جا، فی الفور ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کچھ کام ہوتے ہیں دفعتاً فی الفور کرنے کے، اور کچھ کام ہوتے ہیں تدریجاً آہستہ آہستہ کرنے کے۔ جو کام فی الفور کرنے کے ہوتے ہیں وہ فی الفور ہی ہو جاتے ہیں، اور جو کام تدریجاً کرنے کے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ اللہ سمجھاتے ہیں میں صرف کون ہی کہہ دیتا ہوں، یعنی میرے آگے ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں اور کام نہ ہو، کام ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ باقی اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 10 ماہ رہتا ہے یا 12 ماہ رہتا ہے جانوروں کے، تو پھر اگر فی الفور بچہ پیدا ہو جائے تو ماں برداشت نہیں کر سکے گی، ماں مر جائے گی۔ تو اس لیے جو کام تدریجاً کرنے کے ہیں وہ ہوتے کون سے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ جو کام فی الفور ہوتے ہیں وہ ہوتے کو دفعتاً صرف کون کہنے کے ساتھ ہی فی الفور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا الم تارا، یہ زجر دیا، اوے اتنے تمہیں پتہ بھی ہے تو پھر تو دیکھتا نہیں ان کی طرف، یجادلون فی آیات اللہ، ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، آیتوں میں جدال کرتے ہیں، تو انا یصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہیں وہ میری آیتوں کے جھگڑا کر کے، پھر کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ کون سی ان کے پاس ایسی سند اور دلیل آ چکی ہے جو قرآن کو پشت دے کر دوسری طرف چلے جا رہے ہیں؟ ذرا عقل سے تو کام لیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ساتھ ہماری کتاب کو، وبما ارسلنا، اور ساتھ اس چیز کو، بہی رسلنا، جس کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ اور ان لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا اور ہمارے رسولوں کو بھی جھٹلایا، وہ رسول جو مسئلہ لے کر آئے تھے، مسئلہ توحید، اس کو بھی جھٹلایا۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے یہ لوگ کہ رسولوں اور اللہ کی کتاب اور مسئلہ توحید کو کیسا جھٹایا جاتا ہے۔ ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کو ہم کیسے سزا دیتے ہیں۔ وہ آگے اللہ سزا ذکر کر رہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل یہاں سے چلیں۔